خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد وآل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ میں اپنے ہی مادر علمی میں کہ جہاں مجھے 10 سال مسلسل علوم آل محمد کی تحصیل کا موقع ملا اور اپنے اساتذہ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اسی حوزہ علمیہ میں، اسی مادر علمی میں مجھے ذکر مولا کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج یکم محرم الحرام اور امام حسین علیہ السلام کی یہ اوپن یونیورسٹی آج ازسر نو کھل چکی ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں فقط دین بچایا نہیں بلکہ قیامت تک اس دین کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ جب تک یہ مجلس حسین باقی رہے گی اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام کا کلام ہے جو کسی عرب شاعر نے نظم کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو اے تیرو تلوارو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے۔ سیدہ کے لال نے میدان کربلا میں قربانی دے کر اللہ کے دین کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ اب شام میں بہن نے مجلس کی بنیاد رکھی۔ اس مجلس کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو بھائی نے دین بچایا ہے، اس مجلس حسین کے ذریعے وہ دین ماننے والوں تک پہنچنا بھی چاہیے۔ اللہ محمد و آل محمد۔ یہ عزاداری سید الشہداء دین کی محافظ ہے۔ میں ایک مثال ابتدا ہی میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے قلعے دیکھے ہوں گے، لاہور کا بادشاہی قلعہ کے عین بیچ سنٹر میں ایک دیوان خاص ہوتا ہے کہ جہاں رائل فیملی بیٹھتی ہے۔ اس کے اوپر ایک دیوان عام ہوتا ہے جہاں وزیر اور مشیر بیٹھتے ہیں۔ اس کے گرد ایک حصار خاص ہوتا ہے، اس کے گرد حصار عام ہوتا ہے، اس کے گرد خندق کھودی جاتی ہے۔ گویا یہ ڈیفنس لائنیں ہیں کہ جب دشمن حملہ کرے تو پہلے پانی کی خندق کو عبور کرے، پھر حصار عام کو توڑے، پھر حصار خاص کو توڑے، پھر دیوان عام کو توڑے، پھر دیوان خاص میں بادشاہ اور اس کی فیملی تک جا کر پہنچے۔ اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سنٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اسلام کے قلعہ کے عین بیچ سنٹر دیوان خاص میں شمع توحید روشن ہے۔ اس کے گرد محمد الرسول اللہ کا دیوان ہے، اس کے گرد علی ولی اللہ کا حصار ہے، اس کے گرد یا حسین کا حصار ہے، اس کے گرد اللہ نے ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کھدوا رکھی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک دشمنان اسلام ابھی تک ہم عزاداروں کے آنسوؤں کی خندق کو عبور نہیں کر سکا ہے۔ لہذا جب تک یہ گریہ باقی ہے، جب تک یہ مجلس حسین باقی ہے، جب تک یہ جلوس عزا باقی ہیں، نہ اللہ کی توحید کو خطرہ ہے، نہ نبی کی نبوت کو خطرہ ہے، نہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کو خطرہ ہے۔ یہ عزاداری خود محافظ دین ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس حسین فقط یونیورسٹی ہی نہیں ہے، یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ ہائی سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ یونیورسٹی بھی ہے۔ پرائمری سکول میں آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے، یہ سامنے بچے بیٹھے ہیں،
ہائی اسکول میں آپ کو لڑکے ملیں گے، کالجز میں آپ کو نوجوان ملیں گے، یونیورسٹیز میں آپ کو جوان ملیں گے۔ جہاں گرلز کیمپس ہیں وہاں بوائز نہیں ہوتے، جہاں بوائز ہوتے ہیں وہاں گرلز نہیں ہوتی۔ یہ کیسا تعلیمی ادارہ ہے سیدہ کے لال کا کہ جہاں آپ کو پرائمری کا بچہ بھی ملے گا، 90 سال کا بوڑھا بھی ملے گا، جہاں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی امام حسین علیہ السلام کی اس اوپن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اور میرے قبلہ جعفری صاحب تشریف فرما ہے جو ایک تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے تعلیمی اداروں میں اور کربلا والوں کے اس تعلیمی ادارے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں آپ جائیں، پہلے بھاری بھرکم فیسیں ادا کریں، پھر جا کے کسب فیض کریں، لیکن یہ کریموں کی درسگاہ ہے، یہاں آئیں علم بھی لے جائیں، ثواب بھی لے جائیں، جاتے ہوئے نیاز بھی لے جائیں۔ تو یہ درسگاہ ہے زہرا کے بیٹے کی۔ میں ایک دینی طالب علم ہوں، اسی حوزہ علمیہ سے پڑھ کے اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ اپنے ہی مادر علمی میں مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمارے یہاں میں یہاں سے بات شروع کر چکا ہوں، ہمارے یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اصطلاح ہے دین اور دوسری اصطلاح ہے شریعت۔ عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی اصطلاحیں ہیں، دین کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے اور اگر اس کو شریعت کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ انہی دو لفظوں پر میں نے آپ کو پورا عشرہ سنانا ہے کہ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں عرض کروں گا کہ ہماری مقدس مائیں بچپن ہی سے گودیوں میں بٹھا کے جو ہمیں پہلا درس دیتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ فروع دین 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ۔ سادہ لفظوں میں دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے۔ بڑی مہربانی، ایک نعرہ مل کے حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور توجیہ عرض کروں گا، دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کا نام ہے شریعت۔ کیا مطلب؟ یعنی شریعت دین کے اندر تو ہے لیکن آپ اسے پورا دین نہیں کہہ سکتے۔ میں اس کی مثال عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں پاکستان بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر پنجاب ایک چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ پنجاب پاکستان کے اندر تو ہے لیکن پنجاب کو آپ پورا پاکستان نہیں کہہ سکتے۔ بڑے دائرے کو وفاق کہتے ہیں، چھوٹے دائرے کو صوبہ کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان ملا کر اگر 5 صوبے کر لیے جائیں تو وفاق کا قانون 5 صوبوں پہ لاگو رہتا ہے، پورے ملک پہ لاگو رہتا ہے، لیکن صوبوں کے قوانین دوسرے صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں۔ پنجاب کا قانون سندھ میں جا کے بدل جائے گا، سندھ کا قانون خیبر پختونخوا میں جا کے بدل جائے گا، خیبر پختونخوا کا قانون بلوچستان میں بدل جائے گا، بلوچستان کا قانون گلگت بلتستان میں بدل جائے گا، لیکن جو وفاق کا قانون ہے وہ پورے ملک پر لاگو رہے گا۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، دین بڑے دائرے کا نام ہے، شریعت چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہا جاتا ہے، جو بدلتی رہیں انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ اب اہل ولا کا مجمع ہے، ذرا سر اٹھائیے گا اور میرے ایک سوال کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سکول ہے کربلا والوں کا، میرے سوال کا جواب دیجئے کہ منزل غدیر پر بڑا دائرہ مکمل ہوا یا چھوٹا دائرہ مکمل ہوا؟
دین مکمل ہوا یا شریعت مکمل ہوئی؟ اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد قرآن کی لفظیں یہ ہوتی الیوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلتا کہ چھوٹا سرکل مکمل ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلا علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں دین سے ہے۔ مل کے حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں دین سے ہے۔ ایک اور علمی اور قرآنی دلیل علماء کی موجودگی میں میرے محسن ملت میرے استاد معظم کے فرزندان تشریف فرما ہے، میری خوش نصیبی ہے، دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ میں ایک علمی اور قرآنی دلیل رکھنا چاہتا ہوں کہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کے عقیدے کو ہمارے ہادیوں نے اصول دین میں رکھا ہے۔ اصول دین میں سے دلیل کیا ہے؟ اصول دین میں سے اصل کی پہچان یہ ہے کہ اصل کے مقابلے میں جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ آ جائے، شخصیت کی مروت نہیں کی جائے گی، شخصیت پاش پاش ہو جائے گی، اصل اپنے مقام پہ قائم رہے گی۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، مثلا ہمارے اصول دین میں سب سے بنیادی اصل کا نام عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید، توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ احد کے معنی میں ایک ہے۔ احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، احد اس ایک کو کہتے ہیں جو دو نہ ہو سکے، احد اس ایک کو کہتے ہیں جو مرکب نہ ہو، جو کسی شے سے مل کے نہ بنا ہو، جو دو نہ ہو سکے۔ واحد اس ایک کو کہتے ہیں جو 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 5 ہو جائیں، 5 سے 12 ہو جائیں، 12 سے 14 ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو محبوب سے کہا قل، میرے حبیب فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ احد ہے، ایسا ایک ہے جو نہ قابل تقسیم ہے، جو مرکب نہیں ہے۔ اور جب حضور نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں، 1 کے 2 ہو گئے، 2 کے 5 ہو گئے، 5 کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے۔ لیکن ہم مل کے عبادت کریں، سب بولے حیدری، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اصل کی پہچان یہ ہے، اصل کے مقابلے میں جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ آ جائے، شخصیت کی مروت نہیں کی جائے گی، اصل اپنے مقام پہ قائم رہے گی، شخصیت پاش پاش ہو جائے گی۔ مثلا اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں 2 ہے، مجھے بتاؤ سر ہلا کے، اس کی آدمیت جائے گی یا اللہ کی توحید؟ آدمیت تباہ ہو جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ اگر کوئی مولوی کہہ دے اللہ ایک نہیں 2 ہیں، مولویت تباہ ہو جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ اگر کوئی بڑا عالم کہہ دے اللہ ایک نہیں 2 ہیں، عالمیت ختم ہو جائے گی، توحید قائم رہے گی۔ اگر کوئی مجتہد کہہ دے اللہ ایک نہیں 2 ہیں، اجتہاد فنا ہو جائے گا، توحید قائم رہے گی۔ اگر کوئی صحابی رسول زندہ ہو کے آ گیا، معجزہ ہو گیا، لوگ اس کے پاس گئے، اگر صحابی کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں 2 ہے، صحابیت تباہ ہو جائے گی، توحید اپنے مقام پہ قائم رہے گی۔ اب اس کے بعد میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک لفظ اپنی زبان سے نکالوں، لیکن میں کیا کروں؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، میں قرآن کی آیت پڑھنے چلا ہوں، کنڈیشنل جملہ ہے، خطاب اپنے محبوب سے ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ کے محبوب نے کیا شرک کرنا تھا؟ پالیسی یہ ہے، بات بڑے سے کرو تاکہ چھوٹے چھوٹے خود سمجھ لیں کہ جب میں شرک اپنے محبوب سے برداشت نہیں کرتا، آپ سے کیسے برداشت کروں گا؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین اور ان کے 11 فرزندان کی امامت و ولایت کا عقیدہ اصول دین میں ہے۔ اس کی علمی اور قرآنی دلیل یہ ہے
کہ جیسا کنڈیشنل جملہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کے لیے فرمایا، ویسا ہی کنڈیشنل جملہ علی کی ولایت کے لیے فرمایا، اپنی توحید کے لیے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ علی کی ولایت کے لیے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر علی کو نہ پہنچایا میری رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ مل کے حیدری، اللہ آپ کی جزائے۔ صلوات اللہم صلی اللہ اکبر۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ اللہ نے میرے اور آپ کے امیر آقا کو منزل غدیر پر جانشین رسول مقرر فرمایا، علی کی امارت کا اعلان کیا، اور اللہ نے منزل غدیر پر میرے مولا امیر کو امیر المؤمنین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ امیر المؤمنین کا خطاب اللہ نے منزل غدیر پر میرے مولا امیر کو دیا۔ میرے بزرگان بہتر جانتے ہیں، آپ حوزہ علمیہ میں بزرگان کو سنتے ہیں، میں تو بہت چھوٹا طالب علم ہوں اور علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ پروٹوکول امیر المومنین کا فقط کائنات میں علی ہی کے لیے آیا۔ بولو یار، علی ہی کے لیے نازل ہوا۔ میرے قبلہ بعض پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں، جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے، آپ کسی نبی اور امام کے نام کے ساتھ جل جلالہ نہیں لگا سکتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول ہے، علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے، رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغمبر کے مخلص اصحاب کا پروٹوکول ہے، رحمت اللہ علیہ یہ بزرگان دین کا پروٹوکول ہے۔ بعض پروٹوکول مخصوص ہوتے ہیں، امیر المؤمنین کا پروٹوکول اللہ نے فقط کائنات میں علی ابن ابی طالب ہی کے لیے نازل فرمایا۔ دمت و ثاقبہ کی پہلی جلد سے لے کر یہ پڑھ رہا ہوں، اور آپ بہتر جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، میں عزیز نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو کسی مومن نے پکارا، یا امیر المومنین، میرے مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا، فرزند رسول کیا آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، اللہ نے یہ لقب خاص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ علی حیدری، علی ابن ابی طالب کے ساتھ میں 22 سال مسلسل ڈیرہ غازی خان میں نے عشرہ محرم پڑھا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ مجھے سعادت نصیب ہوئی لاہور میں پڑھنے کی، تو 22 سال میں نے وہاں پڑھا۔ علامہ تقی شاہ صاحب قبلہ کو تقریباً 35-40 سال ہوا چاہتے ہیں، 22 سال مسلسل میں نے پڑھا، وہاں بھی ہزاروں کا مجمع۔ میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا، آپ کو بھی سناتا ہوں، یقیناً بہت باذوق مجمع ہے، آپ لطف لیں گے۔ میں نے کہا اللہ نے میرے امیر آقا کو میرٹ پر امیر المومنین بنایا، میرٹ پر امیر المومنین بنایا۔ علی کے اوصاف دیکھ کر، علی کے شرف دیکھ کر، علی کی خدمات دیکھ کر، علی کی قربانیاں دین کے لیے دیکھ کر اللہ نے میرٹ پر میرے مولا امیر کو امیر المؤمنین بنایا۔ یہ لقب تھا علی کا، یہ جچتا تھا علی کے سر۔ اب پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہی یا نہیں، میں 5ویں 6ٹھی مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا، آج پہلا دن ہے، تھوڑا میں ماحول ذرا دیکھوں اور آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو کل اور بات آسان ہو جائے گی، لیکن آج کی حد تک بات سمجھیے گا۔ یہ پروٹوکول تھا علی کا، یہ اللہ نے میرٹ پر میرے مولا علی کو عطا فرمایا تھا۔ میں لفظ بدل کے کہہ دوں، یہ لباس تھا علی کا، یہ جچتا تھا علی کے تن پہ۔ علی کے دشمنوں کو علی کا یہ لقب پسند آ گیا۔ اب اس سے زیرک مجمع میں ملک میں کہاں سے لے کے آؤں؟ علی کا یہ لقب علی کے دشمنوں کو میں اور آسان کر دوں، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو میرے مولا علی کا یہ لقب پسند آ گیا۔
چرا کے لے گئے۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں کل تک مطمئن رہوں گا، لیکن سمجھ آئے تو بولنا میرے ساتھ۔ میرے قبلہ، اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ اب آپ نے لطف لیا ہے، بڑی مہربانی۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرے حیداری۔ اور بھائی، بادشاہ کا لباس پہننے سے کوئی فقیر بادشاہ تو نہیں بن جاتا، یہ لباس تھا علی کا، اللہ نے میرٹ پہ عطا فرمایا تھا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، پھر ان کا مقدر کیسے پھوٹا، پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ اوہو۔ اچھا، جملہ معترضہ کے طور پر علامہ تقیہ صاحب قبلہ حسن بھائی میرے بیٹھے ہیں، دعا فرمائیں گے۔ بیچ میں روک کر اس جملے کے لیے میں آپ کو بیچ میں روک کر ایک پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے، اور اس جملے کے لیے آپ کو تیاری بھی کرانا ہے مجھے۔ میرے قبلہ، ایک سوال کا جواب آپ نے مجھے مل کے دینا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ یونیورسٹی ہے زہرا کے بیٹے کی، ویسے ہی آپ دینی درسگاہ میں بیٹھے، ایک سوال کا جواب آپ نے سر ہلا کے اور بول کے دینا ہے۔ مجھے بتائیں کہ لائق سجدہ ذات کون سی ہے؟ بولو، لائق سجدہ ذات کون سی ہے؟ صرف ذات توحید۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ 7 اعضاء کا کسی کے لیے زمین پہ ٹیکنا، پیشانی، ہاتھوں کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، اگر کسی ذات کے لیے زمین پہ ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے، بس۔ اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ۔ ایک بات کی وضاحت، یہ میری آج کی مجلس کا میسج اور پیغام ہے، جو میں نے علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کے سبق سی پڑھا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ، ایک بات یاد رکھنا، تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ میں اور محتاط لفظ استعمال کروں، شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدے کا وجود ہے ہی نہیں۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، یہ فلاں کو سجدہ۔ سجدہ صرف ایک ہے اور وہ ذات توحید کے لیے ہے، بس۔ تفسیر میں رائے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا۔ ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ ایک سوال کے جواب مجھے دیجئے، شیعہ سنی دوست، ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ بولو یار۔ اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ، خالی ہمارا رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سجدہ کیا، یہ جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، یوسف کو پاتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ کیا جس نے یوسف ملایا۔ زائرین بیٹھے ہوں کہ کربلا کے، مجھے بھی اللہ نے شرف بخشا ہے، میں تو دیکھتا ہوں جب زائرین کی سواری کربلا میں داخل ہوتی ہے تو جو ہی پہلی نگاہ روضہ مظلوم پہ پڑتی ہے، زائرین اکثر میں نے دیکھا بسوں سے اترتے ہیں، فوراً زمین پہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مولا حسین کو سجدہ نہیں کرتے، یہ اس ذات کے شکر کا سجدہ ہے جس نے حسین ملایا۔ بولو یار، جس نے حسین ملایا۔ میرے قبلہ، یہ شکر کا سجدہ، کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے، مجھے پھر سوال کا جواب دیجئے، بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، اس کائنات میں کون سی ذات؟ بولے، حضور کی ذات ہے۔ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور کی ذات ہے۔ اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو کبھی تو مولا امیر جناب پیغمبر گرامی اسلام کو سجدہ کرتے، کبھی تو جناب سیدہ مولا متقیان کو سجدہ کرتی، کبھی تو حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے، کبھی تو شہنشاہ وفا سرکار ابوالفضل العباس اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرتے، کبھی تو حضرت قمبر و سلیمان مولا امیر کو تعظیمی سجدہ کرتے۔
کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے، علماء میری رہنمائی فرمائیں گے اگر میں اشتباہ کروں، ایک حدیث ملتی ہے میرے نزدیک جو کنڈیشنل ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ پتہ چلا نگاہ رسالت میں اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، لیکن جن انسانوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اس ذات کو سجدہ نہ کیا جو لائق سجدہ ذات تھی، تو پھر ان کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں بندر، لیکن ذوق سجدہ کو تسکین پھر بھی نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بہت شکریہ جنہوں نے اس شعر پر مجھے دعا دی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اسے سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ تھا، تو خسیس خسیس چیزوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ اب میں جملہ کہنے چلا ہوں، اگر جملہ سن کر دل میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جائے اسی لمحے میرے لیے دعا کر دینا۔ نعرے تو آپ بہت خوبصورت لگا رہے ہیں میری توقع سے زیادہ، لیکن اسی لمحے، اس لیے کہ جب فضائل امیر المومنین سن کر مومن کے دل میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور یہ ٹھنڈک کی بات پتہ ہے میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ اللہ نے میرے مولا امیر کے نام میں بھی دوہرا اثر رکھا ہے۔ علی کے فضائل سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ کوئی ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ ایک نعرہ مل کے بولے سارے، حیدری۔ اگلا جملہ سنیے گا۔ اب یہ جملہ میں بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جملے میرے نہیں ہیں، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کے جملے ہیں۔ میں نے کچھ دیر قبلہ سے بھی قسم فیض کیا۔ قبلہ عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے۔ میں زندگی کے عشرے قربان کر دوں، قبلہ عالم کے ایک جملے پر عشق امیر المومنین میں ڈوب کر قبلہ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب مل کے حیدری، علی مدد، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ نام علی سنتا ہر کوئی ہے لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جملہ جو میں کہنے چلوں، اگر کلیجے میں ٹھنڈک پیدا ہو تو میرے لیے دعا کر دینا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جن اللہ نے میرٹ پر میرے مولا امیر کو امیر المومنین بنایا، تو جن انسانوں کا مقدر پھوٹا اور انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یار جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے میرے ساتھ۔ میں تاریخ سے بتاؤں پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے۔ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین، حد ہو گئی جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے۔ ہاں حیدری، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں گے۔ بولو یار، جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں گے، پھر مومن خولی جیسے ہوں گے۔ اب سر اٹھانا جس جملے کا میں نے وعدہ کیا ہے، جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا جسے اللہ نے میرٹ پر امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی۔ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو لعاب رسالت چوس کے پروان چڑھا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا
کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر میں غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی زوجہ ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ مل کے حیدری۔ جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو پھر مومن خمینی جیسا ہوگا، پھر مومن سید علی خامنائی جیسا ہوگا، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا، پھر مومن قاسم سلیمانی۔ بولو یار میرے ساتھ۔ اور یار جس شان کا اللہ نے مولا دیا ہے، مومن کا کردار بھی تو بلند ہو۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پیغام اور میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ عادل امام کا شیعہ میرے سامنے ہے، علم عباس کے سائے میں بیٹھے ہو حوضہ علمیہ میں، محسن ملت میرے استاد معظم کا مزار بھی ہے آپ کے سامنے۔ عدالت چاہتا ہوں آپ سے، ایک دینی طالب علم کی حیثیت سے انصاف کرنا، مجھے سوچ کے بتاؤ، مولا ہو امام المتقین جیسا، مومن کیسا ہونا چاہیے؟ مومن چرسی ہونا چاہیے، بھنگی ہونا چاہیے، حفیمی ہونا چاہیے، مومن چور اچکا ہونا چاہیے، مومن جھوٹا ہونا چاہیے، مومن بے ریش بے نماز ہونا؟ بولو یار۔ خدا کی قسم آج اگر ہم سجدہ شکر میں سر رکھیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے، ہم اس ذات کی اس نعمت عظمیٰ کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس ذات نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا، علی جیسا پیشوا عطا فرمایا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب اللہ نے مولا امام المتقین جیسا دیا ہے تو مومن کا کردار بھی بلند ہونا چاہیے۔ میں عزیز نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کر رہا، علماء سے نہیں کر رہا، میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے مجلس حسین کے دو حصے رکھے ہیں، ایک حصہ علم ہے، ایک حصہ ثواب ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بزرگ اپنے حصے میں ثواب رہنے دیں، علم بچوں کے لیے چھوڑ دیں۔ میں اپنی ملت کے جوانوں اور بچوں سے بات کر رہا ہوں، انصاف سے مجھے بتائیں، 14 کے نام یاد کر لینے والا شیعہ نہیں ہوتا، 14 کی پیروی کرنے والا شیعہ ہوتا ہے۔ او بھائیو، محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو مانے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی مانے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، محب ہندو سکھ عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلے سال نواب شاہ میں خمسہ مجالس پڑھنے کا موقع ملا، ایک نوجوان سامنے بیٹھتا تھا، جب میں مولا امیر کے فضائل بیان کرتا وہ پورے وجود کے ساتھ اس کا وجود کھل اٹھتا، اٹھ کے نوجوان نعرہ لگاتا۔ آخری مجلس میں میں ادھر داد دیے بغیر نہ رہ سکا، میں نے کہا جوان اللہ تیری جوانیاں سلامت رکھے، یار کیا مولا امیر کے فضائل سن کے تیرا چہرہ کھل اٹھتا ہے؟ میرے بانی نے مجھے کان میں اٹھ کے کہا مولانا یہ نوجوان مسلمان نہیں ہے، یہ ہندو ہے۔ اس وقت میں نے جملہ کہا کہ علی سے پیار کرنے کے لیے مسلم نان مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، اپنے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہی ہے؟ جو حلالی ہوگا وہ علی سے پیار کرے گا، علی سے محبت کرے گا۔ علی سے محبت، آپ جائیں نیٹ پہ جائیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، لکھیں علی غیر مسلموں کی نگاہ میں، وہاں ہندو آپ کو مولا علی کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے، سکھ مولا علی کے قصیدے پڑھتے نظر آئیں گے، عیسائی مولا علی کی تعریفیں کرتے نظر آئیں گے۔ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے، محب وہ ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہے جو علی کی مانے۔ لبیک یا حسین، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے قبلہ، جو میں انصاف چاہ رہا تھا وہ جملہ، آخری جملے کہہ رہا ہوں، یہی سے مصائب کی طرف چلے جاؤں گا۔ 14 کے نام یاد کر لینے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ مجھے انصاف سے بتائیں، رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو،
بولو یار، کلمہ پڑھتا ہے رحمت للعالمین کا، کلمہ گو خود ظالم ہے، کیا فیض پایا رسول رحمت کا کلمہ پڑھ کے؟ جس رسول رحمت کی رحمت نے دنیا میں اس پہ فیض نہیں کیا، وہ قبر میں فیض کیا کرے گا؟ اجازت ہو تو ایک ربائی سنا دوں آپ؟ شاعر نہیں ہوں، شاعری سے تھوڑا پیار ہے، بعض اوقات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ربائی سناتا ہوں، پسند آئے گی تو پھر پڑھوں گا، نہیں تو پہلا مصرع ہی پڑھ کے چھوڑ دوں گا۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، نہیں پسند آ رہی؟ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ اوہ، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ مل کے حیدری، شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ، حسن مجتبیٰ کا شیعہ ہو اور مہمان نواز نہ ہو، سید الشہداء کو ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے۔ ہاں مجھے بتاؤ، زین العابدین کو امام مانتا ہو اور بے نماز ہو۔ چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی، امام زین العابدین ہے، خدا نخواستہ ماننے والا بے نماز ہے۔ مجھے بتائیے اس ماننے والے پر زین العابدین کی امامت و ولایت نے کیا فیض کیا؟ خدا گواہ ہے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں۔ میں بنام حسین پورا ملک گھومتا رہتا ہوں، مظفر گڑھ میں مجلس ہو رہی، مجھ سے پہلے ایک نام نہاد علامہ پڑھ رہا تھا، سارا زور اس بات پہ تھا، میاں یہ مولوی نماز نماز نماز، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ کون سی نمازیں پڑھی تھی اصحاب کہف کے کتے نے؟ بار بار اسی بات۔ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو سناؤں، میں نے کہا صاحب سنتا جا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں نے کہا نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں۔ باقر العلوم کا شیعہ ہو اور حلال و حرام کا پتہ ہی نہ ہو، اے شیعہ نے حیدر قرار خوش نصیب ہو۔ دنیا میں کسی مکتبہ فکر کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے، تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے اور باقر العلوم بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم، جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ کیوں؟ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہم نے ممبر اہل علم کے حوالے نہیں کیا، ہم نے ممبر علماء کے، میں مجموعی بات کر رہا ہوں، ہم نے ممبر علماء کے حوالے نہیں کیا، اور 1400 سال سے لڑ اسی بات پہ رہے ہیں کہ ممبر پہ نااہل کو کیوں بٹھایا۔ بولو خدا کے لیے، بولو میرے ساتھ۔ بس آج کی حد تک یہی بات کو روک رہا ہوں، کل یہی موضوع دین اور شریعت آگے اپنی کم علمی کے مطابق بڑھاؤں گا۔ اصل ہمارے یہاں آنے کا مقصد اور ہدف پرسہ دینا ہے اس ماں کو جس نے کہا تھا بابا میرے حسین پہ روئے گا کون۔ پرسہ دینا ہے اس بہن کو کہ جسے بھائی کی لاش پہ رونے نہ دیا گیا۔ کل 20-25 مومنین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے چاند رات کی مجلس، مجھے حکم تھا، میں نے پڑھی، آج ہزارہ کی تعداد میں مومنین ہیں۔ کل کی مجلس میں میں بات دانستہ طور پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل مجلس میں عرض کیا کہ یہ مجلس، یہ گریہ، یہ معجزہ ہے پروردگار کا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء کے زمانے میں معجزات ہوتے ہوں گے، ائمہ کے دور میں ہم نے معجزہ نہیں دیکھا۔ زندہ معجزہ عزاداری مظلوم، زندہ معجزہ پروردگار ہے۔ کل میں نے عرض کیا، تفصیل میں نہیں جانا،
میں نے مصائب کے چند جملے اور آگے عرض کرنے ہیں۔ میرے قبلہ، رونے کے متعلق فطرت کے 2 اصول ہیں۔ انسان اسے روتا ہے جسے دیکھتا ہے، دیکھا نہ ہو سکی بہن بھائی کو نہیں روتی۔ جس بہن کا بھائی اس کی ولادت سے پہلے مر گیا ہو، بہن اس بھائی کو نہیں روتی، دیکھا نہیں ہے۔ بھائی بھائی کو نہیں روتا۔ ایک اصول یہ ہے کہ انسان فقط اسے روتا ہے جسے دیکھتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جسے زمانہ گزر جائے اسے بھی کوئی نہیں روتا۔ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی گھر میں جواں مرگ ہو جائے، پہلے دن چیخیں ہوتی ہیں، سوئیں پہ آپ آئیں، چیخیں غائب، بس آنسو رہ گئے۔ 40ویں پہ آپ آئیں، آنسو بھی غائب، ٹھنڈی سانسیں رہ گئیں۔ سال کے بعد آپ آئیں، ٹھنڈی سانسیں بھی غائب۔ چند سال گزرتے ہیں، لیلا کا چاند۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم پرسہ دینے آئے ہیں اس ماں کو جس نے کہا تھا بابا میرے حسین پہ روئے گا کون۔ دمت و ثاقبہ سے روایت یہ لے کے پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا حسین کی ولادت ہوئی، پیغمبر کے ہاتھوں پہ حسین، جبرائیل نازل ہوئے، واقعہ کربلا آپ نے سن رکھا ہے، میں نے 1-2 جملہ عرض کرنے ہیں۔ واقعہ کربلا بیان کیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، جناب سیدہ تشریف فرما تھی، بی بی نے بابا کو روتے دیکھا، بی بی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ حضور فرماتے سیدہ بیٹا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ روئے بیٹی نہ روئے؟ بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ جبرائیل نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ماں کا جگر تھا کہ بابا جب یہ واقعہ ہوگا آپ ہوں گے؟ کہ نہیں زہرا۔ میرے شوہر علی ہوں گے؟ نہیں بطول۔ میں ہوں گی؟ نہیں زہرا۔ میرا بیٹا حسن بھی نہیں ہوگا۔ ماں کا جگر تھا، رو کے کہا بابا پھر میرے غریب پہ روئے گا کون؟ میرے حسین پہ روئے گا کون؟ پھر جبرائیل نازل ہوئے، کہا خدا بعد درود و سلام فرماتا ہے میرے محبوب میری کنیز خاص سے کہہ دیجئے کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جس کے جوان تیرے حسین کے اکبر کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے اصغر کو روئیں گے، جس کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں تیری بیٹی زینب کی چادر کا ماتم کریں گے۔ بی بی فرماتی ہے اچھا بابا وہ اپنوں کا غم بھلا کے میرے غریب کو روئیں گے؟ کہا ہاں۔ بی بی فرماتی ہے پھر بابا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ بابا پھر میں بھی آپ کے سامنے وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا دروازہ جنت پہ بیٹھ جاؤں گی۔ بابا نہیں جاؤں گی جنت میں جب تک کہ اپنے بیٹے کے رونے والوں کو جنت میں نہ دے۔ یہاں تک آپ نے روایت سنی ہے، میں اس کو مکمل کرنے چلا ہوں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے مکمل کرنے چلا ہوں۔ پیغمبر آگے بڑھے، اپنی شہزادی کے پیشانی پہ بوسہ لیا، بیٹا زہرا اپنے بیٹے حسین کے رونے والوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، قیامت کا دن ہوگا، ہر مقتدی اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ہر امتی اپنے اپنے نبی کو تلاش کر رہا ہوگا۔ بیٹا زہرا قیامت کا دن ہوگا، تیرا بابا رسول تیرے حسین کے رونے والوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا، میں ان کو لے کے جاؤں گا جنت میں۔ عزادارو ماں کی حسرت تھی، دستور ہے زمانے ایک نفسیاتی جملہ عرض کرنے چلوں، زمانے کا دستور ہے کسی گھر میں مرگ ہو جائے نا، دور نزدیک سے رشتہ دار آتے ہیں، مرنے والے کے گھر میں آ کے پسماندگان کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن عجیب ماں ہے حسین کی جو اپنے کا پرسہ لینے کبھی اس امام بارگاہ میں جاتی ہے، کبھی اس عزا خانے میں جاتی ہے جہاں غریب زہرا کی مجلس ہوتی ہے، حسین کی ماں وہاں پرسہ لینے پہنچ جاتی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور میرے قبلہ اس گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھ کے بلند آواز سے گریہ کرنے کا پتہ اس وقت آپ کو چلے گا جب عزادار قبر میں جائے گا۔ حافظ حسنین صاحب قبلہ سے میں نے جملے سنے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے کسی پردہ دار بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، مرنے والا پوچھتا ہے کون اس غربت کے عالم میں مجھ پہ آنسو بہانے والا؟ آواز آتی ہے تیرے مولا حسین کی ماں زہرا، تو اپنوں کا غم بھلا کے میرے غریب کو روتا تھا، تجھے وہاں رونے آئی ہوں جہاں تجھے کوئی رونے والا نہیں۔ اور میں نے حافظ صاحب ہی سے یہ جملے سنے، آپ نے کائنات میں کوئی ایسی ماں دیکھی؟ بات آ گئی ہے تو سنیے، ایسی ماں دیکھی ہے کہ جو قبر میں اپنے بچوں کے کرتے ساتھ لے کے گئی ہو؟ قبلہ فرماتے آج بھی کبھی کبھی جناب زہرا قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، ایک ہاتھ میں حسن کا زہر آلود کرتا،
ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا، بی بی آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتی میرا مولا کیا قصور تھا میرے بیٹوں کا؟ میرا اللہ تو نے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کے جنازے پر تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں کے اوپر تھا۔ میں آخری روایت عرض کرنے چلا ہوں، جہاں مجلس حسین ہوتی ہے جناب سیدہ وہاں پہنچتی ہیں، روایات میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، اور محسن ملت کا ایک جملہ اسی سے مطابقت کے ساتھ بیان کر کے آپ کی زحمت کو میں تمام کرنے چلا ہوں۔ عزادارو قبلہ فرما رہے تھے، میں نے طالب علمی زمانے میں اپنے کانوں سے جملے سنے، قبلہ فرما رہے تھے، انہی کے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، فرما رہے تھے شام میں سیاحزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی، نہ سیاحزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ ایک دن دروغہ سید سجاد، ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھنا، ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، آپ ذرا اپنی بیبیوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں، ماتم کا جملہ ہے، اور آپ کے مذہب میں ماتم عبادت ہے۔ عزادارو امام فرماتے ہیں دروغہ سے تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے، اصرار کیوں کرتا ہے؟ کہا قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بی بی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا ماتم۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدایا محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف